آیا اور کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کیا۔ ابو لہب نے کہا تباً لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، لیکن یہ وقتی طور پہ تھا، لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی دعوت کو مضبوط ان 40 سالوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کر لوں، لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، میرا کردار اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو وہ معلوم ہوگا، تو میرے لفظ آپ سنیں گے، اس کی شاید لذت بھی لے لیں، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے۔ لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نہ بھی ہوں۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ حضور کی سیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہیں، کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے، بیوی نہیں مانتی، گھر والی نہیں مانتی۔ لیکن یہاں کہانی دیکھیے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترم بول رہی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث۔ حضور آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، صادق بھی آپ ہیں، امین بھی آپ ہیں۔ قریش مکہ نے حضور کو صادق اور امین کہا۔ اور یہاں لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور آقا کریم پھر ہجرت فرما گئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا عزم مصمم کیا تھا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھے تو مل کے لڑیں گے، اگر خون بہا کی ضرورت پڑی تو مل کے دے دیں گے، اور سب حضور کے گھر کا محاصرہ کرنے آ گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کہا، علی صبح اٹھنا، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو جو اس انتہائی حد تک پہنچ گئے تھے تو اولین فرصت کے اندر وہ اپنی امانتیں نکلواتے نا، پھر اس کے بعد اگلا قدم کرتے۔ آپ کسی پر دھاوا بولنے لگیں تو اس کے ہاں آپ کی امانتیں پڑی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی امانتیں تو طریقے سے نکلواؤں۔ لیکن قریش کو معلوم تھا جو بھی ہو جائے محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے حضور کا امین ہونا، یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وتصدق الحدیث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں، ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے نام کے تذکرے کریں، یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے، رنگ ہے۔ لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے مبخلہ بھی ہے، یعنی کوئی شخص جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے، مشکل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ مبخلہ بھی ہے مجبنہ بھی ہے، تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ بہادر ہو سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ مومن
کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوی محبت کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا کردار ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ ان کی محبت کا ادعا رکھتے ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ان کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے آقا کے اوصاف کا عکس اپنے سینے کے اندر اتار لیں، تاکہ ہم آقا کے غلام نظر آئیں، آقا کے نوکر نظر آئیں، عکس نظر آئے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہماری زندگی پر، ہمارے شب و روز پر۔ آخری بات جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے لیے کہی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جب کوئی حق پہ ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق اور حقانیت کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سبق ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہر صورت کے اندر آپ حق اور حقانیت کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کو تقویت فراہم کرو، اس کو طاقت دو، اس کو توانائی دو۔ اگر حق اور حقانیت کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جبر ظلم غالب آ جائے گا، اور جب ظلم اور جبر غالب آ جاتا ہے تو پھر معاشرتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 6 نمایاں وصف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے۔ اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس آئینے میں ہمارا چہرہ کیسے دکھائی دے رہا ہے، واضح دکھائی دے رہا ہے، شفاف لگ رہا ہے، یا دھندلا دکھائی دے رہا ہے، یا ایسا ہے کہ ہمیں اس آئینے میں اپنا آپ دکھائی ہی نہیں دے رہا، ہم اور ہیں آئینے پیمبر اور ہے، جو اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آ رہا، عکس ہی نظر نہیں آ رہا، ہمارے طرز طور طریقے، انداز حیات اور زندگی کے تہور ہی کچھ اور ہیں اور ہمارے آقا کی سیرت کچھ اور ہے۔ اگر دھندلی تصویر اپنی نظر آتی ہے تو اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ قصور آئینے کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے۔ میاں صاحب پنجابی کا پھر مجھے حوصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے۔ شیشے اتے کٹا جمیا یعنی جو آئینہ ہوتا ہے اس کے اوپر گرد کو ڈال دے تو پھر وہ دیواروں کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا، یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے، یعنی جلد کو بڑا سنوار کے رکھا ہے، پیکنگ پہ زور ہے لیکن جو اندر ہے اس پہ زور نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اندر آقا کریم کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ہے تو مبارک، نہیں تو آپ کو اور مجھے مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، یہاں سے اٹھ کے جا کے سوچیں، کل سوچیں، سوچتے رہیں کہ ہمارے آقا کی سیرت کے یہ نمایاں خد و خال ہیں، اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری تصویر ابھر کے کوئی سامنے آتی ہے، ہمارا کوئی عکس بنتا ہے کہ جو ان اوصاف کے ساتھ مزین ہو؟ اگر بنتا ہے تو مجھے آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں بنتا تو ان عالی مرتبت ہستیوں کی دعا سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا عکس نصیب فرما دے، جو ہمیں دیکھے اسے مصطفیٰ جان رحمت یاد آئیں۔ اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے، محمد بن حضرت امام
محمد رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حسن الشیبانی بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے. تو جب وہ بصرہ آئے نا تو کوئی شخص امام محمد سے مناظرہ کرنے آیا، عیسائیوں کا پادری تھا. اس نے کہا میں مسلمانوں کے امام سے مناظرہ کروں گا. کسی نے کہا ایسے سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا. کسی نے کہا میرے اعتراضات کا تو جواب ہی نہیں دے سکے گا. کسی نے کہا اس کے سوالوں پر ایسے سوال اٹھاؤں گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا. لیکن امام محمد ظاہر اور باطن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے. جو ہی آئے، نورانی چہرہ اور سر پہ سفید امامہ اور سنت کا جسم پہ جامہ، گھوڑے پہ سوار، اور جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو مسلمانوں نے کہا تو تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تو کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا جب چھوٹے محمد کا یہ جمال ہے، یہ سیرت ہے اور یہ رنگ ہے، سراج منیرہ کی شعاؤں کی چمک اس کے چہرے سے حویدہ ہے، تو محمد عربی جو بڑے محمد ہے ان کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے امتی کو دیکھ کر لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں. جس نبی کا یہ امتی ہے وہ نبی کیا شان کا مالک ہوگا. لیکن جب ہم کسی سے دھوکہ کریں گے، جب کسی کو 2 نمبر مال دیں گے، کسی سے جھوٹ بولیں گے، کسی کو فراڈ کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہوتا ہے، تو بات کہاں تک جائے گی. اس لیے ہمیں ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اس نقشے کے اندر اپنے آپ کو لانا ہوگا کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے نوکر ہوتے ہیں. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو. اقبال کہتے ہیں اگر تو وہ عادتیں اختیار نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا. ان کا نام لیا ہے تو پھر لاج بھی رکھنی ہے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہوتا ہے، یہ حضور کا نوکر ہوتا ہے. اب اس پر صرف ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. قریش مکہ نے بہت تنگ کیا اہل ایمان کو، تو حضرت ابو بکر ایک دن اکتا گئے اور مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے باہر جانے لگے. تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملتا ہے جو قریش کا سردار تھا. تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مکے کو چھوڑ کر. مکے کے لوگوں نے زندگی جیرن کر دی ہے، تو ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا. تو اس نے کہا نہیں ابو بکر تم واپس آؤ، تمہارے جیسے لوگ اگر شہر سے چلے جائیں تو شہروں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تمہاری امان میں دیتا ہوں، تم میری امان میں ہو، واپس آؤ، اور تم نہیں جا سکتے. اور اس نے لفظ کہا ابو بکر تم کیسے جاؤ گے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق. ابو بکر تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کماتے ہو، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو، تم سچ بولتے ہو، مہمان نواز ہو، جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو. جو وصف حضور کے بیان کیے تھے حضرت ابو بکر کے، وہی وصف ایک کافر نے بیان کیے. معلوم ہوا یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہونا، یہ ہوتا ہے محبوب کی ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا. ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے. تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں. ایسے فنائیت حضور کی ذات میں ہوتی ہے. تو جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا تان دیتے ہیں حضور کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے. تو اس طرح حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈل گئے. اور یہاں ان کے وصف دیکھیے. تو کیا میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر اتار کر کے
اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں درود کے ماحول کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ یہ کہ لوگ ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کے ہمارے پیغمبر اور دین اور اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور عطا کر دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کلمات ہو جائیں تو